ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان پہ توہین مذہب کا معاملہ ہو۔ میں صوفیاء کی جو عبارتیں ڈسکس کرتا ہوں وہ ان کی کتابوں پہ، ان عبارتوں پہ فتویٰ لگاتا ہوں۔ کسی شخصیت کو میں نے کبھی بھی کافر نہیں کہا، الحمدللہ، نہ مستقبل میں کہوں گا۔ ہاں، جملے کے اوپر تکفیر والی بات ہوگی۔ کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے، واپس آ کر مرزے کا جو پہلا آڈیو بیان سامنے آیا ہے اس میں اتنا بڑا جھوٹ بولا، کہتا ہے کہ میں جملے کی تکفیر کرتا ہوں، شخصیات کی تکفیر نہ پہلے کبھی کی ہے نہ آئندہ کبھی کروں گا۔ ہم آپ کے سامنے مرزا کی ویڈیوز میں سے کچھ نمونے پیش کر دیتے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ شخصیات کی تکفیر نہیں ہے، کیا مرزا نے شخصیات کی تکفیر نہیں کر رکھی؟ ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو، یا کوئی چشتی دجال ہو، یا کوئی تھانوی دجال ہو، یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ جی ناظرین، اسلام سے خارج مرزا کن کو کہہ رہا ہے؟ کیا ان جملوں کو اسلام سے خارج کہہ رہا ہے یا شخصیات کی تکفیر کر رہا ہے؟ تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے بات کر دو کہ ہمارے پرانے سارے بزرگ غلط کرتے رہے، پرنٹنگ کرتے رہے، سب کے سب کفر کی موت مر گئے اس کا دفاع کرتے ہوئے۔ ہمیں اللہ نے آج توفیق دی ہے، لو جی میں اپنی پرانی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گا، لو سامو۔ کفر پر مر گئے، کیا یہ جملوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جملے کفر پر مر گئے؟ کیا یہ شخصیات کی تکفیر نہیں ہے؟ اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو لہٰذا اہل حدیث بھی، تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں۔ جی، جس کا کلمہ ہی چشتی رسول اللہ ہو، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا مرزا ان جملوں میں تکفیر نہیں کر رہا؟ اور کیا یہ جملوں کی تکفیر ہے یا شخصیات کی تکفیر ہے؟ یہ تو پورے طبقے کی تکفیر کر رہا ہے۔ صرف قادیانیوں کو برا کہتے رہے یہ لوگ، یہ نورا کشتی کرتے رہے، یہ قادیانی دجال کے صورت کار تھے، ان کے بزرگ بھی یہ بھی۔ چلو آج کے بعد کہہ دو کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے، کتابیں چھاپنے والے کافر، کمائیاں کھانے والے کافر، مناظرے لڑنے والے کافر، ان کتابوں کو انڈورس کرنے والے کافر، سارے بابے فارغ ہو جان گے جی، اعلی حضرت فارغ، پیر میر علی فارغ، اشرف تھانوی فارغ، لو سامو۔ جی ناظرین، انصاف سے بتائیں، کیا یہاں مرزا صرف جملوں کی تکفیر کر رہا ہے؟ کیا یہ شخصیات کی تکفیر نہیں کر رہا؟ یہ چھاپنے والے، مناظرے لڑنے والے یہ جملے تھے، بلکہ یہاں تو اس نے کئی شخصیات کا نام لے کر تکفیر کی ہے۔ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے، اس کی پرنٹنگ کی، اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں، ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے۔ اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بدنیت ہے، صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے۔ جی، اس سے بڑھ کر شخصیات کی تکفیر اور کس طرح ہوتی ہے؟ مرزا کہہ رہے ایک ایک بزرگ کا نام لے لے کر یہ فتویٰ دیں کہ وہ کافر ہے، ورنہ اگر یہ فتویٰ نہیں دیں گے تو پھر ان کا بھی یہ عقیدہ سمجھا جائے گا، یعنی یہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر شخصیات کی تکفیر اور کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا جھوٹا آدمی، پہلے بیان میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اس نے کہ جی میں نے تو شخصیات کی تکفیر کی نہیں ہے، میں تو عبارتوں کو کفریہ کہا ہے، میں نے شخصیات کی تکفیر نہیں کی۔ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے یہ تو ہم نے ابھی چند ایک ثبوت پیش کیے ہیں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ اس نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں واضح طور پر تکفیر کی ہے اور گستاخی کے فتوے لگائے ہیں، کفر کے فتوے لگائے ہیں اور شخصیات پر لگائے ہیں، صرف عبارتوں پر نہیں بلکہ شخصیات پر لگائے ہیں۔ تو جیل سے باہر آ کر پہلے جاری کردہ پیغام میں بھی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیے، تو آگے کیا کرے گا اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، اندازہ کریں کہ یہ بندہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔